یہ سوچ کر لائتس دل ہی دل میں ہنسا اور وقت گزاری کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سرائے کا صحن کھلا تھا۔ ایک طرف نیچی چھت کے برآمدے میں سرائے کا مالک اپنی موٹی توند پھیلائے ایک رنگین مسہری پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نیم دائرے کی صورت شاید مسافروں کے بیٹھنے کی غرض سے چند موڑھے رکھے ہوئے تھے۔ لائتس کے دل میں آئی کہ کچھ وقت اپنے سرائے کے مالک کے پاس بیٹھ کر ہی کیوں نہ گزارا جائے۔ ویسے بھی سرائے کا مالک برآمدے میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ لائتس ٹہلنے کے سے انداز میں اس کے نزدیک آیا اور السلام علیکم کہا۔ سرائے کا مالک ایک خوش مزاج موٹا تھا۔ اس نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ وعلیکم السلام کہا اور ساتھ ہی جھوٹ موٹ اٹھ کر استقبال کرنے کی اداکاری کی، گویا اپنی جگہ پر محض پہلو بدل کر رہ گیا۔ لائتس بھی مسکراتا ہوا موڑھے پر بیٹھ گیا۔ آپ ترکستان کے لگتے ہیں، ضرور سیر کے لیے آئے ہوں گے۔ پارس میں بہت لوگ آتے ہیں، عرب سے بھی آتے ہیں۔ پچھلے سال مراکش سے ایک نوجوان بھی آیا تھا، میری سرائے میں کئی دن رہا، جاتے ہوئے مجھے ایک تحفہ بھی دے گیا، میں نے بھی اسے تحفہ دیا۔ لائتس بیٹھتے ہی محسوس کر چکا تھا کہ سرائے کا مالک بے حد باتونی ہے، لیکن لائتس نے دلچسپی کے ساتھ اس کی باتیں سنی۔ وہ ابھی تک بول رہا تھا، پارس میں 4-5 سرائے ہیں، لیکن میری سرائے سب سے بڑھیا ہے، دام کم، آرام زیادہ۔ تمہیں کیسی لگی میری سرائے؟ لائتس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بہت اچھی، بالکل بازار کے بیچ میں ہے، کھڑکی کھولو تو بازار کی دکانیں دکھائی دیتی ہیں، ایک خستہ حال دیوانہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ لائتس نے سرسری سے انداز میں جان بوجھ کر دیوانے کا ذکر چھیڑنا چاہا۔ وہ جانتا تھا کہ باتونی سرائے کا مالک اب خود ہی کچھ بتا دے، اور وہی ہوا۔ سرائے کا مالک بولا، ارے وہ جو سامنے بند دکان کے پاس بیٹھتا ہے، اوہو، آج صبح اس نے تو طوفان ہی کھڑا کر دیا۔ میں جب سرائے میں آیا تو یہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا کہ ساری سڑک پتھروں سے بھری پڑی تھی۔ آج وہ کئی روز بعد اس قدر جنونی ہو گیا تھا، ایک ہی رٹ لگا رہا تھا کہ میں مقدس مورتی نہیں توڑنے دوں گا۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، سنا ہے اس کا باپ بھی آخری عمر میں اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اس کا مذہب پارسی ہے، جوانی میں داستان گو تھا، ایران کے پرانے بادشاہوں کی داستانیں سنا کر پیسہ کماتا تھا۔ اسے ایران کے سب بادشاہوں کے بے شمار قصے یاد تھے، اب بھی کبھی کبھار قصے سنانے لگتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اپنی داستانوں کے کرداروں کے کھنڈرات میں بار بار جانے اور وہاں دیر تک گھومتے رہنے کی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا۔ شروع میں یہ پاگل ہوا تو کسی کو پتہ ہی نہ چلا، یہ داستان سنایا کرتا اور آخر میں کہہ دیتا کہ میری عمر 1500 سال ہے۔ لوگ ہنس پڑتے اور کہتے داستان گو نے مذاق کیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ عادت پختہ ہوتی گئی اور سب اسے پاگل کہنے لگے۔ اس کا اپنا کیوا خانہ تھا، لیکن جب یہ پاگل ہوا تو وہ ختم ہو گیا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ شکل سے تو اصفہانی دکھائی دیتے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی کہا تھا نا کہ تم اصفہانی ہو۔ میں ایک سرائے چلاتا ہوں، مجھے سب چہروں کی شناخت ہے نا؟ سرائے کے مالک کی بات سن کر لائتس نے خوش مزاجی کے ساتھ جواب دیا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ میں ترکستان سے آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر لائتس زیر لب مسکرا دیا۔ سرائے کا مالک ذرا سا خفیف ہوا، ایک بار بغلیں جھانکیں اور پھر کہنے لگا، بالکل، ہاں وہی تو پھر تم ترکستان سے آئے ہو نا؟ نہیں، میں ترکستان کے پڑوس کرغستان سے آیا ہوں۔ کرغستان یہ کس طرف ہے؟ یہ چین کی سرحد پر ہے۔ اچھا، آپ یہ فرمائیے کہ ان کھنڈرات اور آثار قدیمہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کسی ایسے شخص کے بارے میں بتائیے جو تاریخ کا علم رکھتا ہو۔ میں ایرانی تاریخ پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے کتاب کا ذکر سنا تو یوں دیدے پھاڑے لائتس کو دیکھا جیسے وہ کسی عجوبے کو دیکھ رہا ہو۔ کتاب؟ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہوا کہ آپ مورخ ہیں۔
ان کھنڈرات کے بارے میں آپ کو سوسک ہی بتا سکتا ہے۔ وہ جب بھی استخر آتا ہے میری سرائے میں ہی قیام کرتا ہے۔ حالانکہ وہ پارسی ہے لیکن پارسیوں کے پاس جا کر نہیں ٹھہرتا۔ وہ پارسا گرد میں رہتا ہے، یہاں سے صرف 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ لیکن کیا تم پارسا گرد چلے جاؤ گے؟ یہیں قیام کرو، میں تمہیں بتاؤں گا ان کھنڈرات کے بارے میں۔ ہاں، وہی پاگل دیوانہ جسے تم نے کھڑکی سے دیکھا، وہ بھی بہت کچھ جانتا ہے۔ اس کا جنون قدرے کم ہونے دو، میں اسے یہاں لے آؤں گا، ہم دونوں اس کے بادشاہوں کی داستانیں سنیں گے۔ لائتس کو اس باتونی شخص سے کافی کام کی باتیں پتہ چل گئی تھیں، اور اس دیوانے سے تو وہ مل ہی چکا تھا۔ سرائے کے مالک کی بات سننے کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ سوسک سے ہی جا ملے۔ اسی خیال کے تحت اس نے کہا، میں سوسک سے ملنے کے لیے جاؤں گا، لیکن آپ فکر مت کیجیے، آپ سمجھیے میرا قیام آپ ہی کی سرائے میں ہے، میرا کمرہ میرے لیے پابند رکھیے گا۔ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، میں بھی جانے سے پہلے آپ کو تحفہ پیش کروں گا۔ موٹے مالک کی باچیں کھل اٹھیں۔ تحفہ؟ کیا؟ وہ قدرے آگے کی طرف جھک کر پرتجسس انداز میں بولا۔ تب لائتس نے ہنستے ہوئے کہا، بہت ہی قیمتی تحفہ، آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ بس آپ مجھے بتا دیجئے کہ پارسا گرد میں سوسک مجھے کہاں ملے گا۔ ارے اسے ملنا کچھ مشکل نہیں، وہ ایک غریب آدمی ہے، شہر سے باہر مرکد کورش کے پاس اس کا جھونپڑا نما مکان ہے۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا، وہ میری سرائے میں اسی لیے قیام کرتا ہے کہ اس سرائے کا دام کم ہے اور آرام زیادہ ہے نا؟ اس بات کا جواب تو لائتس پہلے ہی دے چکا تھا، چنانچہ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ لائتس دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کل ہی پارسا گرد کی طرف عازم سفر ہوگا۔ لائتس پارسا گرد میں نمودار ہوا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ وہ کتنا احمق ہے جو ایک بے مقصد اور فضول کام کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن پھر اسے کراہتائیوں کو دیا ہوا اپنا وچن یاد آ جاتا اور پاسداری عہد کا خیال کر کے وہ پھر سے اپنے کام میں جت جاتا۔ وہ ابھی پارسا گرد کے مضافات میں ہی تھا کہ اسے ایک بلند و بالا اور عظیم الشان عمارت دکھائی دی۔ یہ عمارت بھی بوسیدہ اور قدیم تھی۔ لائتس نے استخر سے پارسا گرد کا سفر گھوڑے پر طے کیا تھا۔ جوں جوں وہ شہر کے نزدیک ہوتا گیا، اس عظیم الشان عمارت کے بھی نزدیک ہوتا گیا، لیکن وہ شاہراہ جو شہر کی طرف جا رہی تھی، مشرق کی طرف 5 میل آگے جا کر شہر میں داخل ہوتی تھی، جبکہ یہ قدیمی عمارت شہر کے مضافات میں ہی شمال کی طرف خاصے فاصلے پر ہٹ کر تھی۔ لائتس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہی مرکز کورش نہ ہو۔ وہ یہاں آ کر سب سے پہلے پارسا گرد کی کسی سرائے میں قیام کا فیصلہ کیے ہوئے تھا۔ ابھی سحپیر کا وقت تھا، چنانچہ یہی سوچ کر کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے کسی معقول سرائے تک پہنچ جائے گا، اس نے شہر کی طرف جانے کے بجائے اپنے گھوڑے کو اسی قدیمی عمارت کی طرف موڑ دیا۔ یہ عمارت مرکز کورش ہی تھی، ایران کے عظیم شہنشاہ سائرس کی قبر، جو صدیوں پہلے 3 براعظموں پر حکومت کرتا تھا۔ اسی بادشاہ نے ناقابل تسخیر سلطنت بابل کو فتح کر کے وہاں قید اور غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر کے ان کے وطن واپس جانے کی اجازت دی۔ مسلمان اس بادشاہ کو سلطان سکندر ذوالقرنین کہہ کر یاد کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی وارد ہوا تھا۔ سائرس ایران کی قدیم داستانوں میں گشتاسب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور ایرانی اسے کورش اعظم بھی کہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی قبر کا نام مرکز کورش تھا۔ دراصل زرتشتیوں میں بھی ہندوستانیوں کی طرح اپنی تاریخ کو اساطیری رنگ میں بیان کرنے کی عادت تھی۔ ہندوستان میں رام اور کرشنا کی کہانی، رامائن اور مہابھارت کی مقدس کتابوں میں دیو مالائی اور اساطیری رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ ایرانیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس خستہ حال دیوانے نے
جو نوجوانی میں داستان گو رہا تھا۔ لائتس کو جو کہانی سنائی تھی، ایران کے علماء اسے حماسہ ملی کہہ کر پکارتے تھے۔ اب لائتس ایران کی تقریباً تمام تاریخ سے آگاہ تھا، چنانچہ اسے دور سے یہ بوسیدہ اور ویران عمارت مرکز کورش ہی لگی۔ اب لائتس کا گھوڑا دل کی چال چلتا ہوا شہر کا راستہ چھوڑ کر اونچی نیچی چٹانوں کے اس پوٹھواری علاقے میں شمال کی جانب مڑ گیا۔ وہ شام سے پہلے پہلے مرکز کورش کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ دور دور تک اسے کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ پارس کی طرح پارسا گرد کے لوگ بھی ان کھنڈرات کی طرف کم ہی آتے تھے۔ لائتس کا گھوڑا کچھ ہی دیر میں چند سو گز کا فاصلہ طے کر کے مرکز کورش کے نزدیک آن پہنچا۔ یہ مرکز دراصل ایک بہت بڑا اور اونچا مستطیل کمرہ تھا، جو زمین سے 8 بڑے بڑے زینے بلند ایک اونچی نشست پر بنایا گیا تھا۔ مرکز کی عمارت پارس کے کھنڈرات کی طرح اجڑی اور ادھڑی ہوئی نہ تھی۔ عمارت کا ہر پتھر ابھی تک اپنی جگہ نصب تھا، البتہ عمارت کے در و دیوار پر بلا کی بوسیدگی چھا چکی تھی، جسے دیکھ کر دور سے ہی عبرت پکڑنے کو جی چاہتا تھا۔ احاطے کے لحاظ سے مرکز کورش بہت ہی بڑا تھا۔ وہ کمرہ جس میں قبر تھی اتنا بڑا نہ تھا، لیکن وہ 4 دیواری جسے مرکز کورش کی حویلی کہا جا سکتا تھا، نہ جانے کتنے ایکڑوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ 4 دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور اب مرکز کورش میں داخل ہونے کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 20 راستے بن چکے تھے۔ مرکز کے چہارہ طرف کھلا میدان تھا، جہاں کسی زمانے میں فوارے نصب تھے، لیکن آج لائتس کو یہاں خضرو جھاڑیوں کا ایک گھنا جنگل دکھائی دیا۔ مرکز سے کافی فاصلے پر لیکن احاطے کے اندر ہی ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما بہت سی عمارتیں تھیں، جو شاید کسی زمانے میں مرکز کے نگرانوں، ذمہ داروں اور سپاہیوں کے لیے بنائی گئی ہوں گی۔ احاطے کی ایک دیوار کے ساتھ تقریباً دیوار کے وسط میں ایک اور بڑی عمارت تھی، جس کی بناوٹ سے لائتس نے اندازہ لگایا کہ یہ شاید زمانہ قدیم میں پارسیوں کا آتش کدہ رہی ہوگی۔ لیکن یہ دیکھ کر لائتس چونکا کہ اس عمارت کے اونچے کلس سے دھواں نکل رہا تھا۔ لائتس کے لیے یہ ایک عجیب اور نئی بات تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ماضی کی قدیم دنیا میں کھو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ زرتشت کا پیروکار ہے، مرکز کورش کے احاطے میں کھڑا ہے، اور اس کے سامنے آتش کدہ آباد ہے۔ اڑتا ہوا دھواں دیکھ کر نہ جانے لائتس کے دل میں کیوں یہ خیال آیا کہ وہ آتش کدے کی اس عمارت کے اندر داخل ہو کر وہ جگہ دیکھے جہاں آگ جل رہی تھی۔ چنانچہ وہ آتش کدے کی جانب بڑھا۔ یہ موٹی موٹی پتھریلی دیواروں سے بنائی گئی ایک تاریک اور بھاری بھرکم عمارت تھی، جو مربع شکل میں تھی، اور اس کا چوبی دروازہ ابھی تک سلامت تھا۔ لیکن ذرا غور کرنے پر لائتس کو لگا کہ شاید یہ دروازہ کسی نے مرمت کر کے دوبارہ سے نصب کیا ہے۔ آتش کدے کا دروازہ کھلا تھا۔ لائتس اس اونچے دروازے سے آتش کدے کی عمارت میں داخل ہوا۔ آتش کدے میں داخل ہوتے ہی لائتس کو فوراً احساس ہوا جیسے وہ کسی آباد جگہ پہنچا ہے، کیونکہ دروازے کے سامنے آتش کدے کا کھلا صحن سبز اور مخملی گھاس سے پوری طرح لہلہا رہا تھا، جس کے چاروں طرف مہندی کی باڑ تھی، اور ترشی ہوئی باڑ کو دیکھ کر لائتس کو اور بھی یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ یہ بات لائتس کے لیے بہت عجیب تھی۔ یہ ایک بے حد قدیم بوسیدہ اور گرتی ہوئی عمارت میں مخملی سبزے کا فرش اور تراشے خراشے رنگا رنگ پھولوں کے پودے دیکھ کر لائتس کو یہ سب کچھ دیومالائی سا لگا۔ آتش کدے کی دیواریں بوسیدگی کی شدت سے گھس چکی تھیں۔ صدہا برس سے ان پر پڑنے والی تیز سورج کی تپش اور موسم کی بارشیں ان کی چمک دمک کو فنا کر گئی تھیں۔ ایک کھلے احاطے میں اونچی اونچی دیواروں کے درمیان اس مخملی فرش کو دیکھ کر لائتس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک بڑھ گئی۔ سبزے کا فرش عبور کرنے کے بعد سامنے ایک نیم تاریک برآمدہ تھا، لیکن لائتس نے سبزے کا فرش عبور نہ کیا۔ وہ آتش کدے کے دروازے سے داخل تو ہو چکا تھا، لیکن اب اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا
اندرونی ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ سبزے کے فرش سے پار نیم تاریک طویل برآمدہ اپنی بوسیدگی اور خستہ حالی کی وجہ سے لائتس کو بہت بھیانک اور پراسرار لگا۔ برآمدے کا ہر ستون لگ بھگ 2 فٹ قطر موٹا اور 20 فٹ بلند تھا۔ ہر 2 ستونوں کے درمیان نیچے کو جھکی ہوئی محرابی ڈانٹیں تھیں۔ لائتس کی نظر برآمدے کے پتھریلے فرش پر پڑی۔ برآمدے کا فرش یوں صاف تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے اس پر جھاڑو پھیرا ہو۔ نیم تاریک برآمدے میں لائتس کو اندرونی عمارت کے بھاری بھرکم چوبی دروازے نظر آئے جو ایک قطار میں دکھائی دے رہے تھے۔ دروازوں کی لکڑی اگرچہ سیاہ ہو چکی تھی، لیکن جو کوئی بھی یہاں مقیم تھا اس نے دروازوں پر نہ تو گرد جمنے دی تھی اور نہ ہی کسی مکڑی کو جالا بننے دیا تھا۔ لائتس اپنی جگہ کھڑا حیرت بھری نظروں سے اس قدیمی آتش کدے کی عمارت کا جائزہ لیتا رہا۔ ابھی اسے چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ اسے اندرونی عمارت میں کھٹکا سنائی دیا۔ شام کا دھندلکا پھیلنے میں ابھی کافی دیر تھی اور سورج نفس النہار سے مغرب کی طرف بہت آگے نکل چکا تھا۔ لائتس نے کھٹکا سنا تو چونکنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں اشتیاق کی لہر دکھائی دی۔ چاہتا تو وہ بھی یہی تھا کہ اس عمارت کے اندر جائے، لیکن ایک آباد مکان میں بغیر اجازت داخل ہونا اسے غیر اخلاقی لگا۔ کھٹکا سنتے ہی لائتس کی پوری توجہ برآمدے کی جانب مبذول ہو گئی اور پھر اگلے لمحے لائتس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ضرور کوئی ہامنشی شہزادی تھی جو ہاتھ میں کوئی چیز اٹھائے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندرونی عمارت سے برآمدے میں نمودار ہوئی اور پھر برآمدے سے ایک ہی جست میں دونوں زینے پھلانگتے ہوئے مخملی سبزے کے فرش پر آ رکی۔ لیکن ٹھیک اسی وقت اس کی نگاہ سامنے کھڑے اس گھڑ سوار پر پڑ گئی جو آتش کدے کے بڑے دروازے میں اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا عمارت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لائتس کو وہ لڑکی سچ مچ کوئی پری یا پرستان کی کوئی شہزادی محسوس ہوئی۔ وہ اتنی سادہ تھی کہ اسے دیکھ کر لائتس دھنگ رہ گیا۔ اس کے متناسب الاعضاء جسم پر صرف سفید لباس تھا، قدیم طرز کا ایرانی لباس۔ اس کا چہرہ کاجل، قازہ یا اسی طرح کے کسی بھی کیمیائی عمل سے پوری طرح محروم تھا۔ لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 18 سال رہی ہوگی۔ وہ پیروں سے ننگی تھی اور اس کے سفید مرمری پیر مخملی سبزے پر بہت ہی بھلے لگ رہے تھے۔ لائتس پر نظر پڑتے ہی لڑکی کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور اس میں سے رنگ برنگے پھل سبزے پر ادھر ادھر لڑک گئے۔ لڑکی دوبارہ پھل چننے کی بجائے ابھی تک ہکا بکا کھڑی اس گھڑ سوار کو دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اندرونی عمارت سے کوئی بوڑھی سی مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے بیٹی؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی چیز گری ہے؟ لڑکی نے اندرونی عمارت سے آنے والی آواز سنی تو یکلخت جیسے خواب سے بیدار ہو گئی۔ وہ چونکی اور آواز کا کوئی جواب دیے بغیر کسی صحرائی غزال کی طرح ایک ہی جست میں برآمدے کے فرش اور پھر برآمدے کے فرش سے اندرونی عمارت میں دوڑتی چلی گئی۔ لائتس کو یقین تھا کہ آتش کدے کی اندرونی عمارت سے ابھی کوئی شخص باہر آئے گا۔ چنانچہ لائتس بڑی عجلت کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اب اس نے گھوڑے کی لگامیں تھام رکھی تھیں اور اندرونی عمارت سے کسی کے آنے کا منتظر کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لائتس کو ایک عمر رسیدہ دبلا پتلا شخص برآمدے میں دکھائی دیا۔ اس عمر رسیدہ شخص کے گیسو بڑے ہوئے تھے جنہیں اس نے بڑے سلیقے کے ساتھ اپنے کانوں کے پیچھے دبا کر زلف مردانہ کی شکل دے رکھی تھی۔ عمر رسیدہ شخص کی داڑھی اور مونچھیں بھی غیر معمولی طور پر لمبی تھیں جنہیں اس نے کنگھی کر رکھی تھی۔ یہ شخص عمر میں بہت زیادہ بوڑھا نہیں تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں میں ابھی تک کوئی بال سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس عمر رسیدہ شخص کا لباس بھی سر تا پا سفید ہی تھا۔ بوڑھے شخص نے لائتس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر بڑے معقول لہجے میں دریافت کیا۔ معزز مہمان، کون ہیں آپ اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ لائتس اسی سوال کی توقع کر رہا تھا۔
چنانچہ اس نے بلا توقف جواب دیا، محترم بزرگ، میں ایک اجنبی ہوں۔ پارسا گرد جا رہا تھا، راستے میں یہ تاریخی عمارت دیکھی تو ہمارے تجسس کے ادھر نکل آیا۔ تکلیف کے لیے معذرت کا خواستگار ہوں۔ بزرگ شخص نے سر ہلاتے ہوئے گویا لائتس کے جواب کو معقول سمجھ کر قبول کیا اور کسی قدر نرم لہجے میں بولا، بیٹا تم بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ جہاں تم کھڑے ہو یہ ہمارا عبادت خانہ ہے۔ یہاں گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہونا یا گھوڑا لے کر اندر آنا سخت گناہ ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ زرتشت کے ماننے والے ہیں اور یہ ہمارا آتش کدہ ہے۔ لائتس کو اپنی حماقت پر بہترا ندامت ہوئی۔ وہ فوراً باہر کی طرف پلٹا اور اپنے گھوڑے کو آتش کدے کی عمارت سے باہر ایک پیڑ کے ساتھ باندھنے کے بعد دوبارہ احاطے میں داخل ہوا۔ اب عمر رسیدہ شخص سبزے کا فرش عبور کر کے بیرونی دروازے میں کھڑے لائتس کے نزدیک آ گیا۔ بزرگ شخص کے چہرے پر تشکر کے جذبات تھے۔ اس نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، شاباش بیٹا، یہاں بعض امیرزادے یا بعض مذہب پرست مسلمان جب سیر کے لیے آتے ہیں تو اپنے گھوڑے ہمارے منع کرنے کے باوجود یہاں اندر لا کر باندھ دیتے ہیں، جس سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ تم اچھے گھرانے سے لگتے ہو، تم نے ہمارے آتش کدے کا احترام کیا، اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بوڑھے کی بات مکمل ہوئی تو لائتس فوراً بولا، نہیں محترم بزرگ، آپ کیوں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ غلطی تو میری ہے جس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ لائتس نے انکساری بھرے لہجے میں بوڑھے سے معافی مانگی۔ تب بزرگ شخص نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر لائتس کے سر پر رکھا اور پدرانہ شفقت کے ساتھ بولا، آہورا مزدہ تمہارا بھلا کرے۔ پردیسی لگتے ہو، کس دیش سے آئے ہو؟ پارسا گرد میں تمہیں کیا کام ہے؟ مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن تمہارے اپنائیت بھرے لہجے کی وجہ سے پوچھ لیا۔ لائتس مزید منکسر ہو گیا، نہیں محترم بزرگ، آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ میں آپ کے بیٹوں جیسا ہوں۔ میں سردست و پارس سے آ رہا ہوں، لیکن میں پارس میں بھی اجنبی ہوں۔ دراصل مجھے یہاں سوسک نامی ایک شخص سے ملنا ہے جو پارسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے پارس کی ایک سرائے کے مالک عبداللہ نے بھیجا ہے۔ لائتس ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ بزرگ شخص کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے لائتس کی طرف دیکھا اور پوچھا، سوسک؟ تمہیں سوسک سے ملنا ہے؟ کیوں؟ کیا کام ہے تمہیں سوسک کے ساتھ؟ اب لائتس کی آنکھوں میں بھی حیرت دکھائی دے رہی تھی۔ آخر بزرگ شخص نے سوسک کا نام سنتے ہی اس قدر استعجاب کیوں ظاہر کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ یا تو یہ بزرگ شخص خود سوسک ہے یا یہ سوسک کو قریب سے جانتا ہے۔ یہی بات سوچ کر لائتس کے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑی۔ اس کا مطلب تھا کہ سوسک تک پہنچنے کے لیے کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ لائتس نے اشتیاق بھرے لہجے میں جواب دیا، مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا کام کہ جس کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ میری زندگی اور موت وابستہ ہے۔ لائتس نے جان بوجھ کر اپنی بات میں اس قدر زور پیدا کیا تھا تاکہ بوڑھا شخص لائتس کو سوسک سے ملوانے میں ذرا بھر تاخیر نہ کرے، لیکن جو ہی لائتس کی بات ختم ہوئی بوڑھے شخص کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ یکدم خاموش ہو گیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ لائتس اس کے چہرے پر نظریں جمائے منتظر تھا کہ وہ کوئی بات کرے، لیکن بوڑھا شخص سر جھکائے اتنی دیر سے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ لائتس کو ہی پھر بولنا پڑا، کیا بات ہے محترم بزرگ؟ آپ میرے کام کی نوعیت جان کر یکلخت خاموش ہو گئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ مان بزرگ شخص نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا وقار تھا جیسے وہ ابھی کسی گہرے مراقبے سے فارغ ہوا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور لائتس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ اب لائتس کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ آخر یہ بزرگ شخص اس سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔
لائتس نے فوراً نام بتایا، لائتس۔ بوڑھا شخص ایک مرتبہ پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر چند لمحے بعد بولا، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں سوسک سے ملواتا ہوں۔ لائتس کا بھی یہی اندازہ تھا کہ یہ بزرگ شخص ضرور سوسک کو جانتا ہے۔ اس اندازے کی ایک معقول وجہ تو یہ تھی کہ اس کی معلومات کے مطابق سوسک مرکز کورش کے نزدیک ہی کہیں کسی جھونپڑی نما مکان میں رہتا تھا۔ یہ بات سرائے کے مالک نے اسے بتائی تھی۔ یہ بزرگ شخص بھی تو مرکز کورش کے احاطے میں موجود ایک قدیم آتش کدے میں اس سے ملا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بوڑھے شخص نے لائتس کی بات پر جس رد عمل کا اظہار کیا تھا وہ بھی لائتس کو یہ اطمینان دلانے کے لیے کافی تھا کہ بوڑھا شخص یا تو خود سوسک ہے یا سوسک کو جانتا ہے۔ بہرحال لائتس اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سبزے کا مخملی میدان عبور کر کے لائتس زینوں پر پاؤں رکھتا ہوا اس دیومیلائی برآمدے میں آیا جس کے موٹے موٹے کھردرے ستون صدیوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ اب وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں عمارت کے بوسیدہ سیاہ دروازوں سے گزرتی ہوئی آتش کدے کی عمارت کو شفق کا آلود کر رہی تھیں۔ لائتس کو سب کچھ ماورائی سا لگا۔ اب وہ ایک طویل راہداری میں چل رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر شاید کسی بڑے ہال کا دروازہ کھلا تھا۔ جو ہی لائتس ہال میں داخل ہوا وہ اس قدیم آتش کدے کے چل چل کرتے سنگی فرش کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جو غالباً عبادت گاہ کا مرکزی حصہ تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک گول استان تھا جس کے چاروں طرف سیاہ پتھروں کی چنائی سے ایک گول دیوار بنی ہوئی تھی، بالکل ویسی جیسی کنوؤں کے گرد بنائی جاتی تھی۔ یہ استان 9 فٹ قطر سے کم نہیں تھا۔ غالباً زمانہ زرتشت میں اور اس کے بعد یہاں آتش کدے کا سب سے بڑا الاؤ جلتا ہوگا جسے مسلمان حکومتوں نے ٹھنڈا کر دیا۔ لائتس کی نگاہیں استان کے عین اوپر چھت کے اس مؤخر گنبد پر جا پڑی جو نیچے سے کروی طور پر ایک بڑے پیالے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ ایک ایسا پیالہ جو عین استان کے اوپر چھت میں جڑا ہوا تھا۔ گنبد بہت بڑا اور درمیان سے کسی گول سوراخ کی طرح کٹا ہوا تھا۔ یہ یقیناً دھواں کھینچنے کی چمنی تھی جو آتش کدے کی سب سے بلند چھت پر باہر سے آسمان کی طرف دھواں پھینکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ لائتس کو غالباً دور سے ہی یہ دھواں دکھائی دیا تھا کیونکہ آستان کے بیچوں بیچ تھوڑی سی جگہ پر ایک چھوٹا سا الاؤ جل رہا تھا جس کے شعلوں کو ہوا دینے کے لیے وہ شعلہ جوالا حسینہ آستان کے نزدیک کھڑی اس میں خشک لکڑیاں پھینک رہی تھی۔ پیلی، لال اور سنہری آگ کا شعلہ نیم تاریک ماحول میں بڑبڑا رہا تھا جس کا عکس اس سفید پوش حسینہ کے چہرے اور جسم پر یوں جھلمل کر رہا تھا جیسے شفق کی لالی کسی جھیل کی سطح پر جھلملا اٹھے۔ لائتس لڑکی کے ابصرائی حسن میں کھو کر رہ گیا تھا۔ مہان اسے بزرگ شخص کی آواز سنائی دی، لائتس، یہ میری بیٹی ہے شمامہ۔ اور بیٹی؟ بوڑھا شخص اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے بولا، یہ لائتس ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ لڑکی اپنے ہاتھ کی چیز رکھ کر کسی سفید پوش ساحرہ کی طرح چلتی ہوئی نزدیک آئی اور اپنے باپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر لائتس کو سلام کیا۔ لائتس یہ جان کر کہ یہی بزرگ شخص ہی سوسک ہے دل ہی دل میں خوش ہوا، تو گویا اسے پارسا گرد جانا ہی نہیں پڑا۔ اس کا مطلوبہ شخص اسے یہیں مل گیا تھا، کیونکہ جب بوڑھے شخص نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ لائتس ہے اور مجھ سے ملنے آیا ہے تو لائتس فوراً سمجھ گیا کہ یہی بزرگ ہی سوسک ہے۔ اب سوسک کی آواز پھر سنائی دی، بیٹا، ہم لوگ پارسی ہیں، یہ ہمارا مقدس آتش کدہ ہے جو ہزاروں سالوں سے اسی جگہ موجود ہے۔ ہم زرتشت کے پیروکار ہیں۔ میں اس آتش کدے کا نگران ہوں۔ گزشتہ 1500 برس سے ہمارا خاندان ہی اس آتش کدے کی دیکھ بھال کرتا آیا ہے۔